آپ ہندوستان میں ہم یہاں پہ ہیں تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ جو ہے یہ مغرب میں بنتا ہے، اور ایسے ہی اور بہت سے لوگ ہیں جن کا مغرب میں بنتا ہے، چین کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، تو پاکستان اور ہندوستان یہ سارے لوگ ان کا جو ہے وہ مغرب میں بنا۔ مصر والے جو لوگ ہیں ان کا جو کعبہ ہے وہ مشرق میں بنتا ہے، تو شام اور فلسطین اور مدینہ طیبہ کے لوگ جو ہیں ان کے جنوب میں بنتا ہے، اور یمن جو ہے ان کے شمال میں بنتا ہے۔ اور اگر وہاں پہ خود حاضر ہونے کا موقع مل جائے تو آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور تحویل قبلہ میں پہلے بیت المقدس ہوا کرتا تھا ہمارا کعبہ قبلہ، جس کی طرف سمت ہم کر کے نماز ادا کرتے، لیکن بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کی خواہش تھی کہ یہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ بن جائے۔ بلائیاں جو ہیں صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو ادارہ ہے اس کے جو بانی ہیں جناب سعید رسول صاحب، بڑی پرانی ان سے شناسائی ہے۔ جب یہ ادارہ بن رہا تھا تو اس کو وزٹ کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا، اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اس ادارے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس ادارے کے حوالے سے جو بڑی بنیادی چیز ہے جہاں پہ انہوں نے اور چیزیں کی، وہاں پہ یہ جو سلسلہ ہے درس قرآن کے حوالے سے، قرآن حکیم اور درس قرآن کا جو ہے اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جبریل امین سے اس ماہ مبارک میں پورے قرآن پاک کا دور کرتے، دہراتے۔ ہم دہراتے ہیں نا بعض چیزوں کو آپس میں اسٹوڈنٹس بیٹھ کے، گروپ سٹڈی جسے ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں، تو اس انداز میں باقاعدہ دہراتے۔ اور جب آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، ظاہری حیات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے 2 بار قرآن پاک کو دہرایا۔ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا جو شہر رمضان جو ہے وہ رمضان کا مہینہ جو ہے، اس کا تعارف قرآن پاک نے نزول قرآن کے حوالے سے کروایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق یہ استوار کرنا ہے۔ ہم تراویح میں قرآن پاک سنتے ہیں، اس کی ویسے تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت یقیناً باعث اجر و ثواب ہے، مگر اس سے بہت بڑھ کر جو حکم ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ ہم قرآن پاک پہ تدبر کریں اور اس پہ عمل کریں، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ بہت سارے جہتیں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں۔ آج میں نے صرف ایک آیت جو ہے اس کو منتخب کیا ہے، اور یہ 177 نمبر آیا ہے سورہ بقرہ کی، اور سورہ بقرہ یقیناً بہت سے بچوں نے کورسز میں پڑھی ہوگی۔ اور آج جو یہ جو سورت ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو لیس البر، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے۔ گویا اگر آپ ٹاپک اس کا ہم مقرر کرنا چاہیں اور اناؤنس کرنا چاہیں تو قرآن پاک کا جو نیکی کا تصور ہے، قرآن وہ کیا ہے؟ تو نیکی کا ایک جامع تصور جو ہے، ہمارے ہاں نیکی کیا شمار ہوتی ہے فوراً لفظ بولا جائے تو، لیکن قرآن پاک کس معنی میں استعمال کر رہے اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لیں۔ زمانہ جاہلیت کے کچھ لوگ، آپ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے دوسرے پارے میں اور خاصی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور تحویل قبلہ میں پہلے بیت المقدس ہوا کرتا تھا ہمارا کعبہ قبلہ، جس کی طرف سمت ہم کر کے نماز ادا کرتے، لیکن بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کی خواہش تھی کہ یہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو
اختیار کرتے ہوئے، آپ کی اس بات کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے حکم دیا کہ آپ جو ہے اپنے رخ کو تبدیل کر لیں۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا، پہلے اس طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب رخ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی ساری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے قبلہ جو ہے اس کو مشرق کی طرف کریں، اپنے منہوں کو، یا مشرق کی طرف کریں۔ یہ کامل نیکی یہ نہیں ہے، نیکی کا تصور کچھ اور ہے۔ لیکن آج ہم پہلے جو ہے وہ لفظ بر پہ تھوڑی بات کرنا چاہ رہے ہیں لغت میں، اور اہل تفسیر نے جو اس پہ بات کی کہ لفظ بر ہے کیا، کیونکہ عام طور پہ اس کا ہم ترجمہ نیکی سے کر دیتے ہیں، اور نیکی کسی کے ذہن میں نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، کسی سے کوئی بھلائی کر دینا، کسی کے ذہن میں کچھ نیکی کا تصور ہے، کسی کے ذہن میں کچھ نیکی کا تصور ہے۔ اگر یہ لفظ ہمارے سامنے آ جائے تو پورے ٹاپک جو ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے گی۔ اور بر کا ایک معنی ہے التوسع فی فعل الخیر، جو بلائی کا کام ہے اس میں وسعت، فمن اللہ الثواب، اللہ کی طرف جب اس کی نسبت بھی کی جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں اجر و ثواب ہے اس کام میں۔ فَمِنَ الْعَبْدِ الطَّاعَةُ، اور اگر بندے کی طرف نسبت کی جائے کہ وہ بر کا کام کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں طاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اور لسان العرب میں اور تاج العروس میں باقاعدہ طاعت کا ترجمہ باقاعدہ کیا ہے، الخیر، الصلاح، یہ بھی باقاعدہ اس کے معنی ہیں۔ اور لسان العرب میں باقاعدہ کہا کہ ولا عالم تفسیراً اجمع منہ لأنہ یحیط بجمیع ما قالوا، کہتے ہیں کہ اگر یہ بات کر دی جائے کہ بھلائی، تو یہ ساری باتیں اس میں باقاعدہ جو ہے وہ آ جائیں گی بر کے معنی میں۔ ایک اس کے معنی کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اسم جامع للطاعات واعمال الخیر المقربات الی اللہ تعالی، تمام اطاعتیں اس کو یہ جامع ہے، اور تمام نیک اعمال جو اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جائیں اس کو بر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں۔ اور ایک اور تعریف میں کہا گیا کہ اسم الجامع لجمیع ما یؤجر علیہ الانسان، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس پہ اجر و ثواب انسان کو ملتا ہو اس کو بر سے تعبیر کیا جاتا۔ اور اس کی ایک اور جامع جو بات ہے، تاکہ یہ بات زیادہ واضح ہو جائے کہ اس لفظ کا اطلاق اور اس کی معنویت کیا ہے، فرمایا کہ بر جو ہے خیر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا نام ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا نام ہے۔ اور فرمایا کہ جو بھلائی ہے دنیا کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسانی کر دے للعبد من الہدی والنعمت والخیرات، کہ اس کو ہدایت بندے کو مل جائے، اللہ کی نعمتیں مل جائیں، خیرات مل جائے، وہ سمجھ لیں کہ اس کو دنیا کی بھلائی مل گئی۔ وخیر الآخرہ، اور آخرت کی بھلائی جو بر کا معنی ہے الفوز بالنعیم الدائم بالجنہ، فی الجنہ، جنت میں ہمیشگی اور وہاں پہ پرماننٹ رہنا۔ تو گویا بر جو ہے یہ دنیا اور دین جو ہے، دین اور جو آخرت ہے، دونوں جہانوں کے حوالے سے، دنیا بھی اور آخرت دونوں حوالوں سے جو بھلائی ہے اس کا نام جو ہے وہ بر ہے۔ تو فرمایا بر کو آپ محدود نہ کریں کہ آپ نے رخ ادھر کیا بس یہی سب کچھ تھا۔ یہ تو ایک محض پھر ایک بات ہوگی کہ آپ رسومات کے پیچھے لگ گئے، آپ نے جو ہے وہ رخ تبدیل کیا اور سب کچھ تبدیل ہو گیا، اور آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے دین سے پھر گئے۔ اصل میں دین سے پھرنا یہ نہیں ہے کہ سمت کو تبدیل کیا جائے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے،
اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ رخ ادھر کریں تو ہم نے ادھر کر لیا، حکم آیا کہ آپ رخ کو تبدیل کریں تو ہم نے رخ کو تبدیل کر لیا، حکم ہوا کہ آپ کھڑے ہوں ہم کھڑے ہو گئے نماز میں، حکم ہوا کہ نہیں پھر آپ رکوع کریں گے، پھر آپ سجدہ کریں گے، تو ہمیں جو حکم ہوا اس کے مطابق ہم جو جو کام کرتے چلے جائیں گے اب وہ اللہ کا حکم ہوگا، اور وہی بر ہے، وہی طاعت ہے، اور وہی ہمیں اجر و ثواب کا وہ ذریعہ ہے۔ تو محض نیکی کو کسی سمت میں تلاش کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ شرک کرنے والے تھے، اور وہ جو شرک تھا وہ تھا سورج کا، اور سورج نکلتا تھا مشرق سے، لہٰذا بہت سے لوگ مشرق کی سمت کے ساتھ پیوستہ تھے، اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جو سورج مغرب میں جو ہے وہ ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اہمیت دیتے۔ تو فرمایا مشرق اور جو مغرب ہے اس کی سمت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو کعبۃ اللہ ہے اس نے ہماری مرکزیت کے لیے ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ادھر رخ کریں، ادروائز، اور یہ بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے، جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بر یہ ہے تو فرمایا لیس البر، تینوں دنیا کی بلائی، ہر وہ کام جس پہ اجر و ثواب ہو، اور بلائیاں جو ہیں صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ اصل اور کامل جو بلائی ہے وہ یہ ہے جو قرآن پاک تصور پیش کر رہا ہے۔ وہ کیا بلائی ہے؟ جس میں ایمانیات بھی ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، اور جس میں ہمارے معاملات بھی ہیں، ان کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمیں کامل جو ہے وہ نیکی کو پا لیں گے۔ وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اللہ پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام احوال کو دیکھنے والا ہے، تو ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے، ہم چھپ کر برا کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کشف المحجوم میں سید علی حجویری رحمہ اللہ اس شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک عورت کے ساتھ تنہائی میں وہ شخص موجود تھا، اور اسے کہا کہ یہ سوراخ بھی بند کر دو، یہ بھی بند کر دو، یہ بھی بند کر دو، تاکہ میں بدکاری کا فعل کر سکوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے سارے سوراخ بند کر دیے ہیں، ایک سوراخ بند نہیں ہو رہا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کون سا سوراخ ہے اور کون سی جگہ ہے جو بند نہیں ہو رہی؟ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے یقین سے کہا کہ وہ آدمی وہیں پہ اس پہ ہیبت طاری ہوئی، اور اپنے فعل بد پہ اس نے ندامت کی اور کہا کہ نہیں، میں اس پہ تائب ہوتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کو صرف اعلان کرنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یہ اور بات ہے، اور عملی طور پہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا یہ ایک اور چیز ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ بات بھی ہے۔ اور توحید کے حوالے سے یہ بات بھی کہ زندہ قوت تھی توحید کبھی زمانے میں، اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اقبال کہتے ہیں آج مسئلہ علم کلام ہے کہ کیا شرک ہے کیا شرک نہیں ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ یہ زندہ قوت تھی توحید، اور وہ تبھی یہ چیز ہے کہ ہم توحید کو اس طرح مانیں اللہ کو جیسے ہمیں ماننے کا حق ہے، ہمارا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اگر یہ تصور آ گیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں تسلیم کیا۔ یہ ہمیں تھوڑا سا وقت یہ ہوتا ہے
ہم کو حادثہ اللہ نہ کرے دیکھیں جواں موت کا یا کسی اور موت کا بھی، اور ہمیں موت یاد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، قبرستان میں تدفین تک بھی ہمیں یاد رہتا ہے، تھوڑی دیر اور پھر ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ جو بات ہے حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور اس کے بعد یوم آخرت پہ، اور یہ جو یوم آخرت والی بات ہے یہ بھی ایسی بات ہے کہ ہمارے رویوں میں تبدیلی کا باعث ہے۔ ہمارے رویے میں بات ہو کہ اگر ظلم اور زیادتی کا ظاہر بدلہ تو ہے، عدل ہے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، یا کوئی اتنا مجبور ہو کہ وہ بدلہ نہ لے سکے، تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر بھی عطا کرے گا، اس کا بدلہ بھی عطا کرے گا آخرت میں، اور اس کی گرفت بھی ہوگی یقیناً۔ آپ اگر نہیں ہیں، اپنے ہاتھ بچ گیا کسی وجہ سے، اپنے ذرائع سے، اپنی دولت سے، لیکن قیامت والے دن اور آخرت والے دن جو ہے اس کی بچت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ انسان جو ہے نا اس معاشرے میں یہ ٹھہراؤ آتا ہے اس وجہ سے تھوڑا، وگرنہ ہر ایک آدمی کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں اس کا بدلہ لے کر ہی لوں گا۔ اور یوم آخرت جو ہے یہ ہمیں تصور دیتا ہے، اور آخرت کا یہ اعتبار بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری میں وہ روایت جو کہ شاید آپ نے سنی ہو، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کیا لفظ ہیں؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے انجام پہ ہے۔ آپ نے اس کا اینڈ کیسے کیا؟ بہت اچھا کام ہے، لیکن ہم اس کا اختتام اچھا نہ کر سکے تو گویا وہ کام ہم نے اچھا نہیں کیا۔ اور ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان کو ہم کرتے چلے جائیں، اور ہمیں اس کا دیکھنا چاہیے کہ اس کا رزلٹ آخر میں کیا نکلے گا، اور یہ چیز ہمیں استقامت دیتی۔ آپ ہر فیلڈ میں دیکھ لیں، ایک طالب علم ہے، وہ محنت کرتا ہے، اور جب فائنل ایگزام آتا ہے، فائنل ٹرم آتی ہے، یا جب بھی ایگزام آتا ہے وہ سکپ کر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں تو باقی دنوں میں بالکل حاضر رہا، لیکن بس ایک دن میں غیر حاضر رہا ہوں، اور بقیہ جو فلان شخص تھا وہ پہلے 5 دن غیر حاضر تھا، لیکن اس کے بعد حاضر ہوا اور آخری دن بھی حاضر ہو گیا، لیکن میں ایک دن غیر حاضر رہا اور وہ 5 دن غیر حاضر رہا، لیکن میرا یہ ہے کہ میرا رزلٹ بڑا مختلف ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے جو معاملہ کیا وہ اس کا اختتام اچھا نہیں کیا۔ تو کسی بھی چیز کا اختتام جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرنے شروع ہو جائیں تو جب تک اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے وہ معاملہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور آج کل ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں نا، بعض اوقات فوری طور پہ بعض چیزوں کی طرف اٹریکشن ان کی ہوتی ہے، اور وہ نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ وہ فوری چیز انہیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، دل کو بھا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ بہت برا نکلتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کے انجام کی طرف توجہ رکھیں، کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں ذاتی طور پہ فوری طور پہ آپ کو بہت نفع نظر آ رہا ہے، بہت اس میں اٹریکشن نظر آ رہی ہے، آپ کے جذبات کی تکمیل ہے، مگر اس بات کا انجام بہت برا ہے، تو آپ انجام کو پلیز سامنے رکھیں۔ دانش مند آدمی وہی ہے جو کسی چیز کے انجام کو سامنے رکھے، اور قرآن پاک نے بڑا اہم اصول دیا ہے، فرمایا کہ قریب ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کریں، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، تم ناپسند کر رہے ہوتے۔ اور اس کا الٹ بھی ہے، ایک چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں آپ کے لیے بری ہے، تو اس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ تو فرمایا نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہمیں نیک اعمال کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رائٹ ہینڈ جو ہے نا سائیڈ والا فرشتہ یہ نیکیاں لکھ رہا ہے، اور بائیں والا جو ہے وہ برائیاں لکھ رہا ہے،
تو ہم اگر یہ یقین پختہ ہو تو ہم برا کام کرتے ہوئے ہر وقت سوچیں، اور نیکی کرتے وقت ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم نے نیکی کی بہت تشہیر ضروری کرنی ہے۔ ترغیب کے لیے تو ہو سکتی ہے لیکن ریاکاری کے لیے نہیں ہوتی، اور یہ تصور جو ہے وہ نہیں ہوتا اس کا۔ اور اگر فرشتوں پر ایمان صحیح معنی میں ہم لائیں تو یقیناً یہ بھی ہمارے اعمال کی اصلاح کا باعث ہے۔ والکتاب، اور جو کتابیں ہیں ان پر ایمان، تمام الہامی کتابیں بشمول قرآن پاک، اس پر ایمان لانے کی بات۔ والنبیین، انبیاء پر ایمان لانے کی بات۔ یہ کیونکہ کامل نیکی کا تصور ہے لہٰذا میں ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی بات کروں گا، جتنے پہلو ہیں۔ اگر ایک پہلو پہ زیادہ بات ہوگی تو شاید جو ہے اس پہ بات جو ہے وہ ممکن نہ ہو پوری بات کو کرنا اس آیت کے حوالے سے، تاکہ ایک تصور ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جائے کہ قرآن پاک نے کامل نیکی کا تصور ہمیں کیا دیا ہے، اور کامل طاعت کا اور مکمل تابعداری کا، فرما برداری کا تصور ہمیں کیا دیا ہے، اور انبیاء کے بارے میں اس کا یقین ہو کہ تمام انبیاء جو ہیں ان پر ایمان لائے اور تمام کا احترام کرے۔ فضیلت الگ بات ہے مگر احترام کے اعتبار سے تمام برابر ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں۔ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کی طرف۔ یہ سب سے پہلے رشتہ داروں کی بات کی۔ جب ہم آج کل بھی خرچ کرنے لگتے ہیں نا تو بہت سے لوگوں کی ترتیب تھوڑی غلط ہوتی ہے، ہمیں اس حوالے سے تصحیح کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ہم جب خرچ کرنے لگیں تو اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو سب سے پہلے سامنے رکھیں۔ حدیث پاک کے مطابق عام مسکین اور فقیر کو دینے کا اکیلا ثواب ہے، اور غریب رشتہ دار کو ان کی مدد کرنے کا جو ہے وہ دوہرا ثواب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ غریب رشتہ دار کو ہم رشتہ دار شمار ہی نہیں کرتے، کہتے وہ رشتہ دار ہمارا ہے ہی نہیں، اور جو امیر ہوتا ہے اس کی رشتہ داری دور کی بھی ہو تو ہم نکال لیتے۔ ہمارا کرائٹیریا جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ آپ جو ہے وہ مال کریں اللہ کی رضا میں قرابت داروں کو، والیتاما، اور یتیموں کو۔ یتیم کون ہے؟ جس کا بالغ ہونے سے پہلے والد فوت ہو جائے، ولادت سے پہلے یا بالغ ہونے سے پہلے۔ بالغ ہونے کے بعد فوت ہونے کی شکل میں وہ یتیم نہیں ہوگا، اور اگر 10 سال کی عمر میں بے فرض اس کے جو ہے وہ اس کے والد فوت ہو گئے، سایہ اٹھ گیا باپ کا، تو وہ یتیم ہے۔ مگر جب بالغ ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اس نے یتیمی میں اتنا ٹائم گزارا، وقت گزارا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے یتیم ماضی کے حوالے سے استعمال کیا جائے گا، پریزنٹ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو یتامہ، فرمایا کہ جو یتیم ہے، انا وکافل الیتیم میں کہاتین، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، اور یہ ساتھ کسی عام ہستی کا نہیں ہے، آقا دو جہاں کے حوالے سے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا کہ میرا اور اس شخص کا تعلق جو کہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرنے والا، اور اس کے اخراجات جو ہے وہ پورے کرنے والا، اس کی طرف توجہ کرنے والا، وہ تمام لوگ جو کہ اس فریضہ کو سر انجام دیتے ہیں، وہ اداروں میں ہوں، وہ انفرادی سطح پہ ہوں، یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے کہ یتامہ جو ہیں ان کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی اس ادارے کے حوالے سے بھی، تو کہ جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ہم اسپیشل جو پیکج ہے وہ ہمارا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ جو چیز ہے قابل ستائش ہے۔ والمساکین، اور مساکین۔ مسکین کون ہوتا ہے؟
حدیث پاک میں فرمایا وہ آدمی جس کے پاس مال تو نہ ہو لیکن وہ لوگوں سے مانگے بھی نہ، لوگوں سے سوال نہ کرے، یہ الگ بات۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا حبیب جو آپ سے مانگنے آئے اسے آپ جھڑکیں مت۔ ہمارے ہاں یہ بھی رویہ ہے کہ ہم سناب کرتے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں مانگنے والوں کو، آپ نے نہیں دینا آپ سلام کہہ دیں، معاف کا لفظ کہہ دیں، اور وہ بھی جو جملہ کہیں نا وہ طنزیہ انداز میں نہ ہو، حقارت میں نہ ہو، بلکہ وہ جو انداز ہے وہ بڑا پولائٹ سا ہونا چاہیے، بڑا انداز کہ کسی کا دل نہ دکھے آپ کے رویے سے۔ آپ کو پیسے نہیں ہیں تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مستحق نہیں ہے، تب بھی آپ کا رویہ بڑا مناسب ہونا چاہیے۔ اور اس مہینے میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جیسے تیز ہوا چلتی تھی نا، ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے ان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ خیرات کرتے تھے ماہ رمضان میں، کیونکہ عام دنوں میں جو بات ہے وہ اور ہے، لیکن اس میں اجر و ثواب کئی گنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے جو اس میں باقاعدہ جو ہے فرمایا کہ جب ایک فرض ادا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب ادا کرتا ہے انسان کو۔ تو فرمایا کہ مساکین جو ہیں ان کے حوالے سے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جو مسافر ہے وہ مالدار بندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو مالدار آدمی ہے اس کے حوالے سے کوئی پیسے اس کے گر گئے، فوری ضرورت پڑ گئی، تو وہ بھی کسی وقت جو ہے وہ اس کو ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے مسافر کی بات کی، اس کی حالت کی بات نہیں کی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَالسَّائِلِينَ، جو سوال کرنے والے ہیں، سائلین جو سوال کرنے والے ہیں ان کا بطور خاص ذکر کیا۔ اور قرآن پاک میں سائلین کے حوالے سے یہ بھی ایک فرمایا کہ بعض جو لوگ جیسے مسکین کی میں نے تعریف کی، فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی حالت سے سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، اور جاہل ان کو غنی سمجھتے ہیں، امیر سمجھتے ہیں۔ من التعفف، بات کیا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کر رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے اور اس کی ظاہری حالت ان کو بتاتی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل جو لوگ ہیں وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں، من التعفف، اس حوالے سے کہ وہ سوال سے بچ رہے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے چہرے سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ ضرورت مند نہیں ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے یا تو مانگتے ہی نہیں ہیں، اور اگر مانگیں تو شاید ہلکا سا اشارہ کر دیں ایک دفعہ، وہ لگاتار جیسے ہوتا ہے نا مانگنے والے لگاتار، کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بڑا بعض اوقات ہو جاتا ہے طبیعت اس میں کہ یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا، اس حالت میں بھی ہم نے کہا نا کہ آپ بڑا مناسب رویہ اختیار کریں، تو وہ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور یہ انداز ہے ان کا۔ وَفِي الرِّقَابِ، یہ رقبہ کی جمع ہے، وہ لوگ جو کہ غلام جو ہیں ان کی آزادی کے حوالے سے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ہیں ہاری جن کو ہم کہتے ہیں، جن کی اپنی زمین نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، یہ سندھ کے کئی علاقوں میں، اور اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپنی مرضی سے وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، ان کا نکاح نہیں کر سکتے، اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ رکاب کے قریب ہیں، غلامی کے انداز میں ہیں، اور اگر آپ کسی کو اس کو گھر دے دیں کسی کو تو سمجھ لیں کہ اس کو بہت کچھ مل گیا، اپنے فیصلے کرنے کی طاقت ان کو مل گئی، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فیصلے کرنے کی طاقت مل گئی، وگرنہ وہ جیسے چاہیں گے اس کے مطابق چلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ تو یہ غلامی جیسا انداز ہے، ویسے غلامی ختم ہو گئی کہ بازار میں جائیں اور خرید لائیں، جیسے آپ مختلف چیزیں خریدتے ہیں، کہیں کہ یہ
میل غلام ہمیں چاہیے اور یہ فیمیل غلام ہمیں چاہیے، اور کتنی قیمت ہے، قیمت مانگیں، پیسے جمع کرائیں اور آپ اپنی گاڑی میں رکھیں اور چلے جائیں۔ یہ دور تو نہیں ہے، لیکن یہ غلامی اس کے قریب قریب ہے، جس میں لوگوں کے اپنا گھر نہیں ہے، پوری زندگی کمانے کے لیے کوئی قطع نہیں ہے، زمین نہیں ہے، اور کوئی روزگار ان کے لیے اپنا نہیں ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، عزیز طلبہ و طالبات، اس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 3 4 بچے جو ہے نا وہ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ہم بھی کلاس میں جب دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس طرح نہ چلوں، بات کروں۔ تو یہ جو جتنی بات ہے، پہلے ایمانیات کی بات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات۔ ایک خاتون حاضر ہوئی آسرم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں، اور اس کے مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اس سے آرام آ جائے۔ فرمایا آپ چاہتی ہیں تو یہ دعا کر دیتے ہیں، چاہتی ہیں تو آپ اس پہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے آپ کو جنت عطا کرے گا۔ وہ بھی سمجھدار تھی کہ اللہ کے رسول میں بالکل اس پہ تیار ہوں کہ آپ جو ہے میں صبر کروں گی اس پہ، لیکن جب مجھے دورہ پڑتا ہے نا مرگی کا، میں گرتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ میرے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ بے پردگی نہ ہو، تو باقی میں اس کو اون کرتی ہوں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ صبر، ہمیں کوئی بھی مشکل آ جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے لیے موت کی دعا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی بات ہو، نمبر کم آ گئے، کسی میں ڈراپ ہو گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کھانے کو نہیں ملا، فلاں ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی، اتنی چھوٹے چھوٹے ہم نے دل اپنے کر لیے ہیں کہ فوراً یا اللہ میں موت دے دو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ نہیں، کوئی آدمی موت کی تمنا نہیں کرے گا، شہادت کی تمنا کر سکتا ہے لیکن موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ میکسیمم یہ ہے کہ وہ کہے کہ اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا کر دے، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت عطا کر دے۔ اس سے زیادہ کا جملہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ تذکرہ فرمایا صبر کے حوالے سے، تو فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں، جو کامل نیکی کے حوالے سے ایمانیات بھی ان کے درست ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یوم آخرت پہ۔ میں یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں آپ بات کو، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اور ملائکہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے بعد قرابت داروں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، یتامہ پہ خرچ کرتے ہیں، مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، مسافروں پہ خرچ کرتے ہیں، مانگنے والوں پہ، سائلین پہ خرچ کرتے ہیں، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے، جیسے میں نے تشریح میں کچھ چیزیں بیان کی، اس کے حوالے سے خرچ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کو جرمانہ یا تاوان نہیں سمجھتے، خوش دلی سے ادا کرتے، اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں اس میں وہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جنگ سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں نہ ہوتی، فرمایا ایون جنگ میں بھی وہ صبر کرتے۔ اور صبر کا جو پیغام ہے وہ تو باقاعدہ اس مہینے کا پیغام بھی ہے۔ اگر ہم صبر کرنا رمضان سے، جیسے ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں نا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ صبر کرنا ہمیں رمضان سکھاتا ہے۔ تو محض ہم رسمی کاروائی نہ کریں ظاہری طور پہ کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی جھوٹی بات کہنا اور اس پہ عمل کرنا ترک نہ کرے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ،
اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ چھوڑا دے. مقصد محض رسم نہیں ہے، بس اس سے بڑھ کر ہے کہ ہم اس میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں، کیونکہ ٹاپک میں جو چیز ہے میں اس پہ ہی فوکس رکھنا چاہ رہا ہوں، ورنہ تو رمضان میں بہت سے اسباق ہیں ہمارے لیے. لیکن ایک جو بنیادی صبر ہے وہ ہم صبر کرنا سیکھیں. ہماری بے صبری کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے والدین ناجائز ذرائع اختیار کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہی لوگ جن میں یہ صفات آ جائیں کامل نیکی والی، وہ سچے ہیں. اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کے حوالے سے قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. اور جو وہ آیت جو رمضان کے حوالے سے ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کے فرضیت کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے اپنا لگاؤ زیادہ کرنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اور جو قرآن پاک کا نیکی کا وسیع تصور ہے اس کو سمجھ کر اپنے عقائد کو، اعمال کو، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان سے جیسے ہم بہت سی چیزیں سیکھیں، ہم تقوی اور صبر کی دولت ہمیں اللہ تعالیٰ میسر کر دے. اس دعا کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ سب جو لوگ ہیں ان کو علم کے میدان میں اور عملی زندگی میں کامیابیوں سے نوازے. آمین. وما علینا البلاغ.